کچھ چھتیں گرنے کے واقعات ہوئے ہیں، اس کے اندر جو لوگ جو ہیں جو جان سے گئے ہیں ان کے ساتھ دلی تعزیت اور ہمدردی، اور اس کے ساتھ ہی یہ اپیل بھی کہ جو ان بارشوں کے دنوں میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، جو بوسیدہ عمارتیں ہیں یا جو ایسی چھتیں ہیں ان کو اوائڈ کیا جائے، بجلی کی تاریں جو ہیں اس کو اوائڈ کیا جائے، اور جتنی بھی احتیاطی تدابیر پی ڈی ایم میں یا حکومت آپ سے ریکویسٹ کرتی ہے تمام صوبوں کے اندر، میری سب سے گزارش ہے کہ عوام اس کو جو ہے وہ اس کو سنجیدگی سے لیں۔ اور دوسرا، پنجاب کے اندر مجھے یہ کہنے میں بہت خوشی ہے کہ بارش جتنی بھی جو ہے وہ ہوئی ہے، لیکن چند جو ہے وہ گھنٹوں کے اندر اندر نکاسی آب کو جو کمپلیٹ کیا گیا ہے۔ کل رات آپ سب گواہ ہیں جو لوگ لاہور میں رہتے ہیں کہ کل رات کتنی شدید بارش ہوئی ہے اور ساری رات بارش ہوئی ہے، اور اس تیز بارش کے اندر بھی واسا کا پورا عملہ، ایون واسا کے ایم ڈی ہمارے منسٹر صاحب، سب لوگ جو ہے وہ صبح 4 ساڑھے 4 بجے تک بھی، میں نے آخری جو دیکھا وہ 4 ساڑھے 4 بجے تک بھی وہ سڑکوں پر جو ہے وہ نکاسی آپ کے لیے موجود تھے۔ تو پانی کا اکٹھا ہونا فطری عمل ہے، لیکن حکومتوں کا یہ فرض ہے کہ اس پانی کو کھڑا نہ رہنے دیں اور اس کو جلد از جلد اس کی نکاسی آپ کو یقینی بنایا جائے۔ اور الحمدللہ آج صبح جب آپ اٹھے تو لاہور کے شہریوں کو کسی سڑک پر پانی نظر نہیں آیا، اور آپ کو شاید یہ یقین بھی نہ آیا ہو کہ اتنی بارش کے بعد لاہور کی سڑک پہ کوئی پانی نہیں تھا، اور انڈر پاسز ہوں، یہ تمام چیزوں کو ٹائملی کلیئر کرا دیا گیا تھا۔ دوسری ایک امپورٹنٹ چیز جو ہوئی ہے پنجاب کے اندر، جو چیف منسٹر صاحبہ کا وعدہ تھا کہ جب انہوں نے حکومت سنبھالی تو ان کا ایک کنسرن تھا ہمیشہ کہ جو اشیاء خورد و نوش ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، تجاوزات ہیں، یہ سب جو ہے یہ ایک روٹین ہوتا تھا، اور ابھی باقی صوبوں میں ایسے ہی ہے کہ وہ ڈپٹی کمشنرز اور جو انتظامیہ ہے اس کے ذمہ ہوتا ہے۔ اب انتظامیہ کے ذمہ اتنے سارے لمبے کام ہیں، اور پنجاب کے اندر تو جیسے میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا کہ KPIs بنائے ہوئے ہیں چیف منسٹر صاحبہ نے، جس کے اندر کتا کاٹنے کے واقعات سے لے کر روٹی کی قیمت چیک کرنے سے لے کر جو اسکول کالجز ہیں اس کے سامنے زیبرا کراسنگ بنی ہے کہ نہیں، جو ستھرا پنجاب ہے اس کا کام ٹھیک سے چل رہا ہے کہ نہیں، تو بہت سارے کام انتظامیہ کے پاس ہوتے تھے، اور پھر خدا نہ خواستہ کہیں پر کوئی قیمت بہت بڑھ گئی ہے، ذخیرہ اندوزی شروع ہو گئی ہے، پھر کمشنرز جو ہیں وہ سارے کام چھوڑتے تھے اور ان کو جو ہے یہ اس کے پیچھے بھاگنا پڑتا تھا۔ تو چیف منسٹر صاحبہ نے، آپ کو یاد ہوگا جب میں نے اپنی پہلی پریسر کی تھی، میں نے تب بھی آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ ان کا یہ حکم اور ان کا یہ ویژن ہے کہ ایک مکمل طور پر ایک نیا ادارہ بنایا جائے جس کا ٹوٹل کام جو ہے وہ یہ تجاوزات کا خاتمہ پلس جو ذخیرہ اندوزی ہے اس کو دیکھنا، جو مہنگائی ہے اس کے اوپر کنٹرول کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس کے اندر موجود ہوں گی۔ اور اب آپ نے دیکھا کہ 2 دن پہلے چیف منسٹر صاحبہ نے پوری ایک پیرا فورس جو ہے وہ بنا دی ہے۔ یہ پوری فورس ہے جس کو جو ہے وہ تمام تر مارشل آرٹس کی بھی ان کے پاس تربیت موجود ہے، ان کے پاس جو خدا نہ خواستہ جو رائٹس کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا یہ فتنہ فساد ایلیمنٹ ہے جس کو بہت شوق ہے سڑکیں بلاک کرنے کا، جو ہے ان سے نپٹنے کی بھی ان کے پاس جو ہے وہ پوری ایک تربیت موجود ہے۔ سو یہ ایک پورا منظم ادارہ ہے جس کے بعد اب جو ہے وہ جو انتظامیہ کے اوپر ایک بوجھ ہوتا تھا اس کا وہ نہیں ہوگا، ڈیڈیکیٹڈ فورس ہے جو ٹارگیٹڈ چیزوں کے اوپر آپریشن کر کے اپنا کام کیا کرے گی، اور اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو رزلٹس جو ہے نظر آئیں گے۔ لاہور ڈویژن میں جو ہے اس کا افتتاح ہوا ہے جو اگلے ہفتے سے اپنا آپریشن شروع کر رہی ہے، اور میں نے آنے سے پہلے دیکھا کہ مجھے ایک فوٹو بھجوائی گئی کہ آپریشن سے پہلے ہی ہماری پیرا فورس جو ہے وہ مختلف بازاروں کے اندر آلریڈی انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ تو یہ ہے چیف منسٹر مریم نواز کی گورننس کہ آپ کو ابھی ٹائم اگلے ہفتے کا دیا ہے کہ آپ نے شروع کرنا ہے، لیکن کام کل سے نہیں، آج سے ابھی سے کام ہوتا ہے پنجاب کے اندر، اور اس کے اندر جو ہے مضبوط پروسیکیوشن ہوگی، شفاف تفتیش ہوگی، اور وہ جو ایک ٹپیکل اسٹیریوٹائپ کے طریقہ کار ہوتے تھے وہ جو ہے وہ جو پولیس کے اس میں انتظام میں آپ کو دکھتے تھے وہ نہیں ہوں گے، اور ایک یہ فورس جو ہے یہ ہر طرح سے انویسٹیگیشن سیل اس کا اپنا ہوگا، اس کی یہ پوری تفتیش کر کے پورے ملزمان کو جو ہے وہ کٹہرے تک پہنچائے گی، اور دسمبر تک اگلے 3 مہینے 4 مہینے کے اندر پورے پنجاب کے اندر یہ پیرا فورس جو ہے اس کو جو ہے وہ انوگریٹ کر دیا جائے گا، اور یہ وہاں پر اپنا کام کریں گے۔ 50,000 سے زیادہ تقریباً لوگ ہوں گے جو اس فورس کو جوائن بھی کریں گے، اور یہ ساتھ ساتھ
جو ہے اس سے آپ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ یہ پیرا فورس ہے، یہ ای پی اے کی ایک فورس بنائی تھی جو انوائرمنٹ کے حوالے سے چیف منسٹر صاحبہ نے، اور ستھرا پنجاب اور مختلف انٹرنشپ پروگرام، لاکھوں کی تعداد میں پنجاب کے جو ینگسٹرز ہیں، خواتین اور لڑکے، سب کو جو ہے وہ اکراس دا بورڈ نوکریاں جو ہیں وہ بھی مل رہی ہیں پنجاب کے اندر۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں پٹ سیاپا کا ایک پروگرام ہے جو چلتا چلا جا رہا ہے، جس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے۔ وہ عجیب، مجھے تو ایسے ہی سم ٹائمز لگتا ہے کہ وہ ساس بہو کی لڑائی ہے، دیورانی جیٹھانی سے لڑ رہی ہے، جیٹھانی ساس سے لڑ رہی ہے، ساس مطلب سو یہ عجیب ہی ایک جو ہے وہ کھچڑی پکی ہوئی ہے۔ علیمہ باجی روز آ کے ایک نئی سٹوری سنا دیتی ہیں، اور وہ ایک تو وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں، وہ کہتی ہیں ان کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، دوسری طرف وہ ساتھ ہی رونا شروع کر دیتی ہیں، ان کو یہ نہیں ملا، ان کو وہ نہیں ملا۔ اور کل سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہیں ان کی طرف سے پوری ایک لسٹ جو ہے وہ پی سی ہوٹل کا کیا ہی ہوگا مینیو، اور کیا ہی فیسلٹیز ہوں گی کسی 5 اسٹار ہوٹل کی، جو وہ جیل میں جو ہے وہ ان کو دستیاب ہے۔ ایکسرسائز مشین ہے جی، پھر وہ ایکس پہ ٹویٹ بھی کراتے ہیں، یہ بھی آپ دیکھیں نا۔ اور اب تو مطلب عالم یہ ہے کہ ان کو ری ٹویٹ کی اپیل بھی کرنی پڑ گئی ہے۔ کل آپ نے علیمہ باجی کو سنا، مجھے بڑا دکھ ہوا، بڑا میرا دل کو مطلب تکلیف ہوئی کہ یہ دن آ گئے ہیں۔ کبھی آپ کو یاد ہے کہ وہ اتنے منٹ میں اتنے فالوورز آ گئے ہمارے، اور ہم سب سے بڑی پارٹی ہیں۔ آج بڑی پارٹی کا عالم یہ ہے کہ وہ ری ٹویٹ کی بھی اپیل کرنی پڑ رہی ہے۔ علیمہ باجی نے کل آ کے کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا کریں، تو گل اتنے تک آ گئی ہے، یہ اب اس کے آگے آپ خود سمجھدار ہیں۔ اور جو ہے وہ ان کو ایل ای ڈی دیا گیا ہے، ان کی پسندیدہ اخبارات کتابیں ان کو ملتی ہیں، باورچی علیحدہ سے ان کے لیے کھانا بناتا ہے، اور 3 مہینوں میں ان کی 66 سے زیادہ ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اور پھر یہ روز عدالت گئے ہوتے ہیں، ہمیں ملنے نہیں دے رہے۔ مطلب میں نے تو اس دن بھی گزارش کی تھی کہ ایک جلسے کی کسر ہے، عمران خان صاحب کا ظاہر ہے شوق بڑا ہے جلسہ کرنے کا، تو وہ ان کا کوئی اگر جو ہے وہ شوق، پھر جیل میں کوئی جلسہ ارینج کرا دیتے ہیں، قیدیوں سے خطاب کر لے، یہی حال ہو جاتا ہے پھر بندے کا اینڈ پہ آ کے۔ سو یہ جو یہ تمام معاملات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ روز آپ کو ایک خیبر پختونخوا کے اندر سے ایک کرپشن کی ایک نئی داستان ملتی ہے۔ ابھی جو ہے وہ کچھ چینلز پہ رپورٹ ہو رہا ہے، ایک خیبر پختونخوا کا ایک اور سکینڈل آیا ہے اربوں روپے کا، جس کے اندر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں شاید کوئی اہم گرفتاریاں بھی جو ہے وہ ہو سکتی ہیں، نیب نے اس کو باقاعدہ انویسٹیگیشن میں تبدیل کر دیا ہے، اور بات اربوں سے شروع ہوتی ہے ان کی۔ یہ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کا جو ہے وہ کیا معاملات اور حالات ہیں۔ دوسری طرف ان کو باتیں جو ہے وہ عجیب و غریب کرتے ہیں، اور اینڈ پہ یہ جو کرائے کے جعلی انقلابی ہیں نا، ان کی ایک اپنی روداد ہے، ہر روز انہوں نے وہ منجن بیچنا ہے باہر نکل کے۔ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ڈٹے میں ہیں، ان کو پرابلم کوئی نہیں، تو باہر آ کے پھر ان کا رونا پٹنا کس چکر میں کرتے ہیں کہ وہ ان کو یہ نہیں ملا، ان کو وہ نہیں ملا۔ اور جو ان کے جو پریشان حال یوٹیوبر فسادی ہیں، ان کا ایک اپنا چل رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے فلانا فلانے کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ اب وہ ان کے جو ایک پسندیدہ یوٹیوبر ہیں، انہوں نے جو ہے وہ پتہ نہیں کروڑوں روپیہ لینے کا بھی الزام لگایا ہے ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں کے اوپر۔